بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے اسلامک ہسٹری چینل اور ہماری خصوصی سیریل حیرت انگیز واقعات میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم قسط نمبر 79 پیش کر رہے ہیں اور اس میں 4 انبیاء کے بارے میں ایک دلچسپ اور روحانی طور پر بلند کرنے والی گفتگو، جن کے بارے میں بہت سی کلاسیکی اسلامی روایات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندہ ہونے کا ذکر کرتی ہیں۔ ہم ان کی کہانیوں، ان کی خوبیوں اور اس حکمت کو تلاش کر کے آپ کے سامنے بیان کریں جس پر علماء نے ان کے مسلسل وجود کے بارے میں بحث کی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، پوری انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے تاکہ انسانوں کو سچائی، راست بازی اور ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف رہنمائی کریں۔ ہر نبی نے اپنا مشن پورا کیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاہم اسلامی لٹریچر اور مختلف روایات میں 4 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے جن کی عمریں اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت اور مقاصد کے لیے بڑھائیں اور جو صرف اس کے لیے ہی ہیں۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ ان کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت، وقت اور تقدیر پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین نبیوں میں سے ہے۔ وہ معجزانہ طور پر حضرت مریم علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی معجزات عطا کیے جن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماروں کو شفا دینا، اندھوں کی بینائی بحال کرنا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا بھی شامل تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھلے عام توحید کی تبلیغ شروع کی تھی تو بنی اسرائیل کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، فسق اور فجور اور باطل عقائد کو ترک کرنے کی دعوت دی۔ بہت سے لوگوں نے ان کے معجزات کا مشاہدہ کیا، پھر بھی ایک بڑی تعداد نے یقین کرنے سے انکار کیا۔ سچائی کو قبول کرنے کی بجائے کچھ مذہبی رہنما حسد میں مبتلا ہو گئے اور لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ جیسے جیسے ان کی پیروکار بڑھتے گئے، ان کی مخالفت بھی بڑھتی گئی۔ بنی اسرائیل کے سردار اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ انہوں نے خفیہ ملاقاتیں کی اور اسے ختم کرنے کے لیے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ان کے خوف یہ تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مشن جاری رکھا تو لوگوں میں ان کا اقتدار اور مقام ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو، ان دھمکیوں کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے مخلص پیروکاروں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا ساتھ کون دے گا؟ عقیدت مندوں کا ایک گروپ آگے بڑھا اور اپنی حمایت کا وعدہ کیا۔ یہ وفادار ساتھی حواریوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے بالآخر آپ کو پکڑ کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قرآن پاک کے مطابق انہوں نے اس کے خلاف سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی منصوبہ بنایا اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس وقت جب ان کے دشمنوں نے سوچا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جائے۔ دشمن الجھ کر رہ گئے۔ ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنایا گیا اور لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ یہ ان پر زہر کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ اسلامی روایات بیان کرتی ہیں کہ قیامت سے پہلے وہ زمین پر لوٹیں گے، دوبارہ آئیں گے۔ وہ بڑی آزمائشوں اور فتنوں کے دور میں آئیں گے۔ اس وقت دجال پوری دنیا میں دھوکہ لائے ہوئے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شکست دیں گے، عدل قائم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، باطل عقائد کو ختم کریں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے جائیں گے۔ پوری دنیا میں امن اور خوشحالی پھیلے گی۔ اپنے مشن
کو مکمل کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ مدت تک زندہ رہیں گے، اور آخر کار تمام انسانوں کی طرح وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہت سی روایات میں مذکور دوسرے نبی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے مشہور ملاقات کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص علم عطا کیا جو عام لوگوں سے پوشیدہ تھا۔ اس علم کے ذریعے اس نے بعض آسمانی حکمتوں کو سمجھا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجربے کے ذریعے سکھائے گئے۔ بہت سے علماء نے اس بات پر بحث کیا کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ کلاسیکی اسلامی لٹریچر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے مسلسل وجود کو بیان کرنے والی متعدد روایات موجود ہیں۔ ان اطلاعات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام زمین کے مختلف خطوں میں سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایت میں مذکور کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بابرکت چشمے سے پانی پیا جسے زندگی کا پانی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی لمبی عمر عطا فرمائی۔ دیگر رپورٹس بیان کرتے ہیں کہ مشکلات کے وقت نیک لوگوں کے سامنے زہر ہوتے ہیں، نصیحت، راحت اور رہنمائی پیش کرتے ہیں۔ بہت سے علماء خبردار کرتے ہیں کہ ایسی تمام کہانیوں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود ان روایت کا اسلامی ادب میں صدیوں سے بڑے پیمانے پر تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ مرکزی سبق یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اسے اپنے بندوں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام آخری زمانے تک اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے خدمات کرتے رہیں گے اور مشکل وقت میں مومنین کو ایمان پر ثابت قدم رہنے میں مدد کرتے رہیں گے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام پر، ان کی پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو بت پرستی میں گہرا لگاؤ تھا ان کو۔ انہوں نے انتھک محنت سے انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے خبردار کیا۔ ان کی مخلصانہ کوشش کے باوجود ان کے اکثر لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا، وہ جھوٹے معبودوں کی پیروی کرتے رہے اور ان کے پیغام کو مسترد کرتے رہے۔ تاہم حضرت الیاس علیہ السلام صبر و استقامت پر قائم رہے۔ کلاسیکی اسلامی روایت سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا کیا اور ان کو منفرد انداز میں محفوظ کیا۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا کہ وہ زمین سے اٹھائے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبادت کرتے رہے۔ مختلف روایتی واقعات حضرت الیاس علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے درمیان ملاقاتوں کو بیان کرتے ہیں۔ بعض علماء نے ان خبروں کا ذکر کیا کہ وہ اور حضرت خضر علیہ السلام بعض مبارک مواقع پر ملتے ہیں اور عام لوگوں سے پوشیدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ روایت کی مضبوطی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہ اسلامی تاریخ میں بہت سے تاریخی اور عقیدتی کاموں میں درج ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی مومنوں کو استقامت، ہمت اور اللہ پر کامل توکل کا درس دیتی ہے۔ کفر اور مخالفت میں گرے ہوئے بھی انہوں نے اپنے مشن کو کبھی ترک نہیں کیا۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی تعداد میں نہیں بلکہ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ اب آتے ہیں چوتھے نبی حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے ابتدائی پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ابتدائی پیغمبروں میں سے ہی تھے۔ قرآن پاک نے ان کی تعریف ایک سچے اور صالح نبی کے طور پر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اسے بلند مقام پر پہنچا دیا۔ اسلامی روایات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو حکمت، علم اور عقیدت کے آدمی کے طور پر بیان کرتی ہے اور اکثر سیکھنے، لکھنے اور دستکاری سے وابستہ رہتا ہے۔ بہت سی روایات بیان کرتی ہے کہ وہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے اور کپڑے سلائی کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنی قوم کو نیکی سکھانے میں گزاری۔ ان کی عقیدت غیر معمولی تھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ ان کی روزمرہ کی عبادت اور ذکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے پناہ محبوب تھے۔ ان کے اخلاص، بلند روحانی
مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام عطا کیا۔ رات کے سفر اور معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں سے ایک میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ روایات میں مزید بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ رکھا اور انہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں منفرد مقام عطا کیا، خواہ ان کی رپورٹوں کے تمام تفصیلات ثابت ہوں یا نہ ہوں۔ مسلمان متفقہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کردہ عزت اور اعلیٰ مقام پر یقین رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان 4 بابرکت انبیاء کی کہانیاں بہت سے اسباق پر مشتمل ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ زندگی بخشتا ہے، جان دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، آزمائشوں کے دوران صبر اور اٹل ایمان میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی اللہ تعالیٰ کے وعدے پر امید اور یقین کا درس دیتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سکھاتا ہے کہ الہی حکمت اکثر انسانی سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے میں ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ عقیدت اور علم اور اخلاص کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی مثالوں کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخری سانس تک راہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔